السلام علیکم. آج کے ولاگ کے ساتھ اور آج کی جو اہم ترین اپڈیٹس ہیں اس میں ہم بات کریں گے، کیونکہ جو 22 طلباء پر ایف آئی آر ہوئی تھی قائد اعظم یونیورسٹی کی جانب سے، کیونکہ وہ انتظامیہ کا جو فیصلہ تھا اس کو نہیں مان رہے تھے، مجبوراً پولیس کو کریک ڈاؤن کرنا پڑا ہاسٹل خالی کروانے کے لیے. اور یہ پہلی دفعہ پولیس نہیں آئی، اس سے پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس بات نہیں سن رہے تھے. اب آپ کو تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے بھی پڑھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر بڑے ڈسپلن کے ساتھ بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ماحول ہم نے دیکھا تھا. لیکن جو ابھی میں نے ساری اپڈیٹس اکٹھی کی ہیں آج آپ کے لیے، 22 جو طلباء ہیں ان پر ایف آئی آر ہوئی ہے، اور اس میں ہماری جو مہران کونسل ہے، سرائکی کونسل ہے، پنجاب کونسل ہے، ایون پشتون کونسل ہے، ان کے آفس بیررز جو ہیں ان پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو یونیورسٹی ریکویسٹ کر رہی ہے آپ سے کہ آپ کے لیے سمر کیمپ ہم آفر نہیں کر سکتے ہیں، اور ابھی جب ایڈمیشنز ہوں گے نیو اور سپٹمبر میں جو ہے یونیورسٹی کھلے گی، تو اس سے پہلے مرمت اور ظاہر ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر یونیورسٹی کو خالی کیا جائے. اب اگر میں تھوڑا سا خسارے کی بات کر دوں تو جی 2 ارب 50 کروڑ روپے کا خسارہ قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ جھیل رہی ہے، جو کہ گورنمنٹ سے بھی وہ ایچ ای سی سے بھی ریکویسٹ کریں اگین اینڈ اگین بجٹس کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بتائیں آپ کو تو یوٹیلٹی بلز، انتظامی امور چلانے کے لیے جو معاملات ہیں، تو اسی وجہ سے جو سمر کیمپ ہے اسٹوڈنٹس بار بار کہنے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سمر کیمپ ہمیں آفر کیا جائے، لیکن جو ناگزیر وجوہات ہیں یونیورسٹی کی جانب سے جو بتائی جا رہی ہیں، انتظامیہ کی جانب سے، تو وہ سمر کیمپ آفر نہیں کیا گیا. اس سمر کیمپ کو آفر مانگنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ہاسٹل میں رہ سکیں. اب ایک تو بات یہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کے تھیسس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور خاص طور پر پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہاسٹل میں سکونت جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی یا سمر یا آپ کا جو سیمسٹر ہے وہ آف ہے وہ تب بھی اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت کلچر ہے قائد اعظم یونیورسٹی کا. لیکن کیا ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، پولیس کو وہاں جانا پڑا ہے. انفارچونیٹلی بہت برا لگتا ہے جب کسی بھی یونیورسٹی پر جو پولیس ہے وہ وہاں پر جائے، اور کن کو وہ گرفتار کری ہے، مستقبل کے معماروں کو. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک کی بھاگدڑ سنبھالی، اور قائد اعظم یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جو نہ صرف یہ کہ 350 رینکس میں جو ہے ہمیشہ پوزیشن لیتی ہے. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ کیا بد انتظامی چل رہی ہے کہ اس دفعہ وہ ان رینکس میں نہیں آئی ہے، اور 354 نمبر جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا آیا ہے، جو کہ ہمیشہ اپنا جو معیار تعلیم ہے، اب جو ریسرچز وہاں پر ہوتی ہیں اس میں قائد اعظم یونیورسٹی کو ہمیشہ جانا مانا جاتا ہے. دنیا اس کے گن گاتی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں نام کماتے ہیں. پاکستان کا اگر ہم سی ایس ایس کے وہ والی کریم کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو میرے خیال میں 90% آپ کو جو ہے وہ قائدینز نظر آئیں گے، جن کا ایک ایم ہوتا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہی آپ سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے فورن آفس میں جانا ہے، پولیس میں جانا ہے، یا پھر آپ نے ڈی ایم جی گروپ میں جانا ہے. ان 3 گروپس کی ڈسکشنز ہی ہمیں پوائنٹ پر، ہمیں کینٹین پر، یا پھر ہمیں ڈھابوں پر جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. لیکن کیا ہوا کہ پولیس کو یہ کہنا پڑا کہ آپ ہاسٹل کیوں خالی نہیں کر رہے ہیں. ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرا دی گئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں جو تمام تر آفس بیررز بھی ہیں، اس میں وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس میں سرائکی بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں. یہ ویسے میں لسانیت کی حامی نہیں ہوں، لیکن اس سینس میں بتا رہی ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک کلچر ہے. وہاں پر کونسلز بنی ہوئی ہیں، جیسے پنجاب کونسل ہے، پشتون کونسل ہے، لیکن جو بلوچ کونسل ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے جو قائدینز جو اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے اس سے تقریباً 2022 میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی تھی. ان کا ماننا یہ ہے جی بلوچستان میں بھی ہمارے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ کیے جا رہے ہیں، ہم محرومی کا شکار ہیں، لیکن کیو ایس ایف میں بھی ہمیں وہ جو ڈیو شیئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کونسلز کا یا یونینز کا وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. اب تھوڑا سا اس مدعے پر آ جاتے ہیں، جیسے کہ وائس چانسلر جو ہیں وہ اپنی ظاہرہ مصروفیات کی بنا پر ان کو آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ ٹریول کرنا پڑا. اور ظفر نواز جسپال صاحب جو ہیں ایک بہت بڑے ہمارے استاد ہیں، ہمارے جو بہت سارے سینئرز جو کہ سی ایس ایس کر کے بیٹھے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس میں شمار ہوتے ہیں. بہت سارے اہم ترین جو امور ہیں ہم ان پر ان کی رائے لے رہے ہوتے ہیں. وہ قائم مقام وائس چانسلر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اور جو فیکلٹی ممبرز نے کہا کہ سمر کیمپ آفر نہیں کر سکتے ہیں، فی الوقت انتظامیہ نے کہا کہ ہاسٹلز خالی کرانے ہیں، وہاں پر پینٹ اور باقی ساری مرمت وہ کروانی ہے. لیکن میں نے جو آج سارا ڈیٹا اکٹھا کیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انلیگل طور پر ہاسٹلز میں، چونکہ ڈان ہے نا، آپ بادشاہ ہیں، آپ یونین کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ چیئرمین ہیں کسی سرائکی کونسل کے یا پھر پشتون کونسل کے یا پنجابی کونسل کے، تو آپ بادشاہ بن گئے ہیں. 26 سے زائد اے سی جو ہے نا وہ انلیگلی وہ وہاں پہ نصب کیے گئے تھے ہاسٹلز کے روم میں.
بجلی کا بل جو ہے وہ بے انتہا زیادہ آ رہا تھا، 2 ارب سے زائد کا خسارہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو آپ دیکھیں گے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ، فیکلٹی کے ساتھ کوآپریٹ بالکل نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہیں رہنا ہے. اب ایک اور معاملہ بھی ہے، کیا صرف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں سکونت اختیار کرتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں، اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جابس جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ انہی کمروں میں شاید نومینل سا اپنے دوستوں کو پے کر کے یا کھانے کے پیسے جو ہے وہ مینیج کر کے وہ اپنے جو مسئلے مسائل ہیں رہائش کے وہ ان کو اوور کم کرنے کے لیے. لیکن کیا جو اسٹوڈنٹس جن کو سیٹس نہیں ملتی ہیں، ان کو ہاسٹل میں اگر رہنا بھی پڑے تو کیا ان کی یہ حق تلفی نہیں ہے، اور کیا یہ انلیگل نہیں ہے؟ ان سارے معاملات پر بھی انتظامیہ کی گہری نظر تھی، اور ہم نے دیکھا کہ بار بار جو ہے وہ منع کیا گیا کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیے. لیکن کیا ہے کہ پولیس کو انفارچونیٹلی یہ ہاسٹل خالی کرانا پڑا، اور کچھ لوگوں میں یہ پرسپشن بھی پائے جا رہی تھی کہ شاید پشتونوں پر یا پھر بلوچ پر کریک ڈاؤن کیا گیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل جو اتھینٹک بات بتا رہی ہوں کہ سراکی کونسل، مہران کونسل اور دیگر کونسل کے جو آفس بیررز ہیں یا کارکنان ہیں، ان کو بھی جو کہ اسٹوڈنٹ سے ظاہر ہے تو وہ یونین کرتے ہیں، تو اس سینس میں کارکنان ان کو کہہ رہی ہوں ان کو گرفتار کیا گیا. اب کتنا بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے غریب ماں باپ یا غریب نہ بھی ہوں، آپ کے پیرنٹس نے آپ کی فیس کے پیسے کس طرح سے اکٹھے کیے، آپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرایا کہ آپ ان کا مستقبل اور قوم کے مستقبل کے معمار ہوں گے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر دیکھیں جو انتظامیہ ہے، آپ انتظامیہ، یونیورسٹی، پولیس، یہ کیا تصادم ہو رہا ہے؟ کیوں آپ کی جو ایڈجسٹمنٹ ایبلٹی ہے وہ آپ نہیں ایڈجسٹ کر پا رہے ہیں، آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ پاکستان کے لیے نیکسٹ کیا کریں گے؟ قائدینس تو ہم تو ایک سلوگن ہماری بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا تھا، پراؤڈ ٹو بی قائدینس. تو کیا قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے اب نالائق ہو گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور وہ کونسلز کی شے پر یہ ساری جو بدماشی ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو کیا جن 22 اسٹوڈنٹس پر اب FIR ہوئی ہے، کیا ان کا مستقبل، جو ان کے پیرنٹس کے جو خواب ہیں، کیا وہ پورے ہو پائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں ایک چیز اور میں بتا دوں، کیونکہ ویسے میرا ڈسپلن بھی سوشل سائنسز کا رہا ہے، تو جو سوشل سائنسز کے لوگ ہیں نا وہ زیادہ اس میں انوالو ہیں. اس میں نیچرل سائنسز کے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ زیادہ پڑھاکو بچے ہوتے ہیں، یا مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم تو سوسائٹی کی جو بیماریاں اور امراض ہیں نا ان پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں سوشل سائنسز والوں کو. تو اس میں بھی زیادہ جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سوشل سائنسز کے ہیں. اب ساری بات یہ ہے کہ جب ان پہ FIR ہوئی ہے، اب ظاہر ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا، تو کیا ان کی ڈگریز جو ہیں وہ داؤ پر نہیں لگ گئی ہیں؟ جس طرح سے سوشل میڈیا پر جو ایکٹنگ VC تھے ظفر نواز جسپال صاحب، جس طرح سے ان کو بیش کیا جا رہا ہے، ان کو بلی کیا جا رہا ہے، برے برے الفاظ لکھے جا رہے ہیں، تو ہم نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اساتذہ کرام کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال ہوں گے. ایک تو میں مائنر شروع سے اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور اسٹوڈنٹس جو ہے جو تعاون نہیں کر رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ وہ بھی غلط ہے. اور جب یونیورسٹی آپ کو سمر کیمپ آفر ہی نہیں کر رہی ہے تو آپ کس سینس میں چاہتے ہیں کہ آپ ہاسٹلز میں بیٹھے رہیں؟ یہ میں وہ باتیں کر رہی ہوں کہ ظاہر ہے چونکہ کسی بھی جگہ پر رہنے کے یا قیام کرنے کے کوئی تو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں نا. اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی ناگہانی صورتحال بن جائے تو اسلام آباد میں یا کسی بھی اور شہر میں ایک آرڈر آ جاتا ہے کہ تمام تر جو لوگ ہیں وہ اپنے دیگر شہروں والے وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ ضد کریں گے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، پولیس کو مجبوراً کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا، تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جائیں گے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جو پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں نا، خدارا وہ اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں، چاہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا کوئی ادر یونیورسٹی ہے. انتظامیہ کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ جو ڈسپلن، قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کتنا بے ہنگم ہے، ابھی اسٹوڈنٹس کس طرح سے وہ ایک جو انٹالرنس ہے نا وہ ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے. تو کیا اس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ٹالرنس ہوتا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پولیس کو آ کر وارن کرنا پڑتا، ان کو گرفتاری کی صورت میں جو ہے وہاں سے جانا پڑتا. اب عدالت میں جب یہ سارا معاملہ گیا تو عدالت نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی آف کورس اٹانومس باڈی ہے، عدالت اس میں انٹروین نہیں کر سکتی ہے. جو انتظامیہ کا فیصلہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ماننا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہے اس فیصلے کو ماننے سے قاصر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جب داخلے ہو رہے ہوتے ہیں نا تب اس قسم کی تصادم کی کیفیت جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ڈسپلن ہے اس کا کتنا فقدان پایا جاتا ہے، اور 2 ارب 50 کروڑ کا جو خسارہ ہے جو کہ نہیں ہو پا رہا، اور فیکلٹی کو تقریباً 2 منتھس کی وہاں کے لوگوں کو، اساتذہ کرام کو، وہاں کے انتظامی امور میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ تعلیمی ادارہ جنہوں نے قوم بنانی ہے،
اگر وہ اپنی بیسک تنخواہوں سے محروم ہے، اس ادارے میں ڈسپلن نہیں ہے، وہاں پر انتظامیہ کی نہیں چل رہی ہے، وہاں پر تصادم ہو رہا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا عدالت میں کس طرح سے وہاں کے جو سیکیورٹی کے انچارج تھے ان کو کس طرح سے تشدد اور تصادم وہ فوٹیج میں دیکھ رہی تھی. تو یہ ساری چیزوں میں آپ دیکھیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس کے درمیان میں اور انتظامیہ کے درمیان میں یہ سب کچھ ہوگا تو کیا ہم کوئی بہت اچھے فیوچر کے سی ایس پی آفیسرز جنہوں نے بننا ہے وہ پروڈیوس کر پا رہے ہیں؟ کیوں قائد اعظم یونیورسٹی اب رینکنگ میں 350 نمبرز میں کہیں بھی نہیں ہے؟ کیوں 354 پہ چلی گئی ہے؟ کیا اس پر اٹانومس باڈی تو ہے؟ صدر اس کا آئینی طور پر سربراہ ہوا کرتا ہے. اور ہم جس دور میں ظاہرہ ہم نے پڑھا، ہم نے ڈگری وہاں سے کی، تو ایک وہ کہتے تھے قائدینس کی قابلیت بولتی ہے. جہاں پر بھی قائدینس، یہ میں ایک تھوڑا سا باعث جملہ بولنے لگی ہوں کہ ہم کہیں بھی ہوتے ہیں کسی بھی شعبے میں تو ہم ایک وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو خاص طور پر ان کے جو مائنڈ فرینڈز ہیں، ان کا جو انٹلیکٹ ہے، اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. لیکن بڑا افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ جو ساری صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر یہ جو سمر کیمپ آفر نہیں کیا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ مکمل طور پر ہاسٹل کو سیل کیا گیا ہے، بجلی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، اور انتظامیہ کے فیصلے کے مطابق سپٹمبر تک ایسا رہے گا. اب ہو کیا رہا ہے؟ ایف آئی آر ہو گئی ہے، لائر کیا ہے، آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو مشکلات ہیں. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو جیل میں رکھا جا رہا ہے جو کہ مجرموں کو رکھا جاتا ہے، تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی تو سوچیں نا کہ آپ نے کیا مستقبل اپنے لیے چنا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ تسلیم نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں. تو نیکسٹ اگر آپ کو کسی بھی شعبے میں سرو کرنے دیا جاتا ہے یا آپ کو بھیجا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور قائد اعظم یونیورسٹی کو بھی چاہیے، ان کی فیکلٹی کو بھی میں کہوں گی آج کہ آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کس طرح سے یہ سارے معاملات میں کس قسم کی جو لاٹ ہے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. ایک فیکٹر اور میں ذکر کروں گی، جب ہم لوگ ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ تو جو بی اے یا گریجویشن کرنے کے بعد سے قائد اعظم یونیورسٹی میں ظاہر ایڈمیشن لیتے تھے فار ایم ایس سی اور ماسٹرز، جو چاہے ہم نیچرل سائنسز میں جا رہے ہوتے تھے یا سوشل سائنسز میں. ابھی کیا ہے کہ ایف اے کرنے کے بعد یہ جو بی ایس ہے، اب میں ان کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، نہ موڈ آف جو اسٹڈی ہے اس کو برا کہہ رہی ہوں، لیکن بچے چھوٹے ہیں ابھی، ان کی وہ پختگی نہیں ہے شاید یونیورسٹی کے لیے. اس پہ بہت ساری چیزوں پہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ان کو مزید گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ڈسپلن تو ہے نا، کوئی کچھ تو آپ نے فالو کرنا ہے نا. لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ اگر سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو وہاں لوگ فالو نہیں کر رہے، ہم بازار میں چلے جائیں وہاں فالو نہیں کر رہے، ٹریفک قوانین کو دیکھ لیں وہاں فالو نہیں کر رہے. تو باحیثیت قوم بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، اور ہمارے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے بازاروں میں یہ ہو رہا ہے. ہم ہر جگہ ہم بے ہنگم اور ہجوم بن گئے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ہجوم بننے کی بجائے ان ایتھکس پر، ان قواعد و ضوابط پر واپس آنے کی ضرورت ہے. اس میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ میں یک طرفہ قسم کی کوئی بات اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں کرنا چاہتی ہوں. یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ نرم گوشہ دکھائے ان والدین نے جو اپنے بچوں کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے. چلے وہ ہاسٹل میں رہ رہے تھے، ہو سکتا ہے ان کے پاس گھر جانے کا کرایہ نہ ہو یا بہت ساری اور مشکلات ہوں، ہو سکتا ہے کہیں پر وہ ڈیلی ویجر کے طور پر کام کر رہے ہوں یا دیگر اپنی مشکلات جو ہیں وہ ان کی چل رہی ہوں. تو ان کے ساتھ لینیٹ رویہ رکھتے ہوئے ان کو معافی دی جائے اور یہ سارے معاملے کو ایمیکیبلی سالو کیا جائے. اور ان کی ڈگریز جو ہیں وہ کسی صورت بھی داؤ پر نہیں لگنی چاہیے. اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس پر فردر جو بھی اپڈیٹس آئیں گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے مائنس نیوز میں. آج ہمارا سب سے پہلا ٹاپک اس سینس میں بھی یہ تھا کہ ہمیں بہت بے ہنگم جو مسائل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا اس پہ ضرور بات کی جائے. دوسرا میں ضرور بات کروں گی جو رافال کے بعد مودی صاحب بھی بدحال ہو گئے ہیں، کیونکہ مودی نے جس طرح سے ابھی تک وہ جواب نہیں دے پائے ہیں کہ رافال جو ہے ان کی تعداد پوری ہے نہیں پوری ہے. اپوزیشن ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، لیکن ایک اور آڑے ہاتھوں ان کو لے لیا صدر ٹرمپ نے. انہوں نے 25% جو ٹیرف ہے وہ عائد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ 12 ہندوستان کو وارن کیا گیا لیکن وہ باز نہیں آ رہا ہے. روس جو ہے وہ یوکرین پر جنگ مسلط کر کے قتل و غارت کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کا جو فوجی ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے اور دیگر جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. تو امریکہ نے مودی کے ساتھ جو یہ ٹیرف پالیسی کی وجہ سے اچھی خاصی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خطے کا جعلی بدماش بنتا تھا مودی، جس طرح سے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، جس طرح سے ہمیشہ اس نے یہ کیا ہے کہ شاید ہم تو جی اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ امریکہ کو بھی خوش رکھتا تھا اور وہ روس کو بھی ہنی ٹریپ میں رکھتا تھا. تو اب نظر یہ آیا ہے کہ اب ان کو شاید ہندوستان کو، مودی کو یہ چوز کرنا پڑے گا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ سب کچھ گڈی گڈی آپ شو کر کے تو آپ کی پالیسی کچھ اور ہو، اس میں شدت پسندی ہو، اس میں اثر سازی ہو، اس میں خطے کی ایکسپینشن ہو، اور آپ لوگوں کو بے وقوف بنا کر بفول کر کے آپ. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جو سکھوں کی تحریک ہے، اور صدر ٹرمپ نے ایک اور لیٹر بہت اہم لکھا ہے جو کہ سکھوں کی لیڈر کو بھی لکھا ہے، جس طرح سے خالصتان کی تحریک کو آرٹیفیشلی
مودی جو ہے دبانے کی کوشش کرتا ہے، کینیڈا میں سکھوں کے جو لیڈرز ہیں جس طرح سے ان کو مرڈر کروایا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ مودی جو ہے وہ بری طرح سے بے نقاب ہو رہا ہے. تیسرا جو ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر ہم بات کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی قاسم کا ابا ہی کافی ہے. قاسم کا ابا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ عمران خان کے نام سے، اس کی تصویر سے، اس کی جو سیاسی جماعت ہے، اس کا جو سیاسی نشان ہے، سب سے ہی ڈر لگتا ہے. تو قاسم کا ابا ہی کافی ہے. جس طرح سے پہلے تنقید ہو رہی تھی جی عمران خان کے بیٹے پاکستان نہیں آ سکتے، ہم تو انہیں گرفتار کر لیں گے. جب کل یہ اسٹیٹمنٹ اور اپڈیٹ ہمارے سامنے، اس پر ابھی بھی کافی بحث چل رہی ہے کہ میں کلہ ہی کافی ہیں، اور یہ عمران خان کے بارے میں چل رہا ہے، سارا کچھ ٹرینڈ کر رہا ہے. تو قاسم کا ابا ان سینس کافی ہے. علیمہ خان کا اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پہلے ڈر رہے تھے جی عمران خان کے بیٹوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیں گے، انہوں نے آج ایک وضاحت دی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے نہیں روکا ہے، جو یہ سارے اب اپنے طریقے سے مذاق اڑانے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا وہ کسی احتجاجی تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے، وہ اپنے فادر سے لیگلی طور پر پاکستان آ بھی سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں، حالانکہ ہمیں گورنمنٹ کی سائڈ سے یہ باتیں سنائی دے رہی تھیں کہ ایسے ڈراوا تھا، یہ تھا وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ قاسم اور سلمان سے حکومت تھوڑی بہت ڈرتی بھی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈراوا تھا. اور تیسرا یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک ڈراوا علی امین گنڈا پور کے لیے. کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کی راہیں چننی ہے، جو کہ ان پر مزید مشکلات ہیں. جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ود ان پی ٹی آئی جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے. اس سے پہلے سینٹر میں وفاق میں جس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھ کر کہا گیا تھا اور چیئرمین شپ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو دے دی گئی تھی، تو جس طرح سے پارٹی چلانے کی کوشش کی گئی، تو ابھی جو سارے تحفظات ہیں وہ علی امین گنڈا پور پر ہیں. کل ہم نے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، لیکن آج علی امین گنڈا پور نے بڑی اپنی تفصیلی ویڈیو جاری کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مخالفت کی تھی اس آپریشن کی جو کہ باجوڑ میں آپریشن سربکف جو خیبر پختونخوا میں ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیس یہ آپریشن ہے، اور یہ کرنے کی جو بات ہو رہی ہے. اور اب پی ٹی آئی نے پہلے تو فوراً منع کیا، جس طرح سے دیگر جماعتوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی. اے این پی نے بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جے یو ایف اے نے بھی، ایون ایمل ولی بھی کچھ تحفظات کا اظہار کرتے نظر آئے. لیکن پی ٹی آئی نے آج وہ ایک بڑا سڑک توڑ یو ٹرن لیا ہے علی امین گنڈا پور نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ضروری ہے، لیکن آپریشن کی وجہ سے عوام میں اور اداروں میں ایک گیپ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کی انہوں نے کچھ بات چیت کی ہے، اور ان کی گفتگو کا لبِ یہ تھا کہ آپریشن ٹارگیٹڈ اور انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو اعلامیہ اور قراردادی اعلامیہ جاری کیا جس میں سگنیچرز بھی سب نے کیے، اس میں انہوں نے کہا جی 245 کے تحت 2014 سے ہمارے پاس صوبے میں فوج ہے، اس کو واپس بلا لیں. تو ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج واپس بلانے کے بعد سے خیبر پختونخوا میں امن و امان ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے عوام شکایات کر رہے ہیں کہ جب جناب فیض ہوا کرتے تو انہوں نے جس طرح سے ٹی ٹی پی کو وہاں پر آباد کیا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کو بھتے کی مشکلات کا سامنا ہے. محسن نقوی صاحب خود ٹویٹ کر چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہ وہ خود بھی تو بھتہ دیتے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ بھتہ دیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں جن کو مشکلات کا سامنا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بیٹا جو اسجد ہے، ان کو بھی ان لوگوں نے کہہ لیں کہ یرغمال بنانے کی کوشش کی، اور پھر مولانا کی سیکیورٹی کو بھی بڑھانا پڑ گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کبھی کبھی بہت عجیب قسم کے فیصلے کرتی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے جس طرح سے کہا جی فوج واپس لے جائے، تو کیا فوج واپس لینے سے امن و امان قائم ہو جائے گا؟ جو جرگے کے مطالبات ہیں نا 11 وہ بہت بہترین تھے، جس میں سہولت کاروں کے ایویڈنس ہونے پہ ان کو اٹھایا جائے، وہاں پر لوگوں کو نقل مکانی نہ کرنی پڑے، ان کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو. لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سربکف آپریشن ہے، کبھی تو پی ٹی آئی اس کے الٹی کلٹی کھا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور کو اچھی خاصی سمجھ آ گئی، اور آج انہوں نے بڑا پرو قسم کا اپنا ویڈیو جاری کر دیا ہے کہ آپریشن ضروری ہے، لیکن عوام میں اور سیکیورٹی اداروں میں ایک گیپ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو علی امین گنڈا پور جس طرح آپ اپنی اسپائی ایجنسیز کو ملائن کر رہے تھے نا کہ یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ ان کو استعمال کرتے، آپ ان کو اپنے اداروں میں لے جائیں، تو پھر میرے خیال میں اب آپ کی کوئی وہ کہتے ہیں نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح سے کتنا ضروری ہے. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جو وہاں کے عوام ہیں وہ تھک چکے ہیں. فوجی آپریشن حل نہیں ہوا کرتا ہے، ٹارگٹ بیس جس طرح سے بھی ظاہر ادارے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن وہاں کے جو عام عوام ہے، وہاں پر جو بچے ہیں، وہاں کی جو یوتھ ہے وہ تنگ آ چکی ہے ان چیزوں سے. آپ کو چاہیے کہ بجائے یہ کہ 2007 سے ہم آپریشن کھیل رہے ہیں، آپریشن راہ راست، آپریشن راہ نجات، آپریشن ضرب عزم، آپریشن رد الفساد کے بعد سے آپریشن فتنۃ الہندوستان ہمیں بلوچستان میں نظر آ رہا ہے، اور ٹارگیٹڈ بیس مختلف جگہوں پہ. اور اب ہم نے نام سنا ہے سربکف کا.
مطلب اگر افواج کی بات کی جائے تو وہ بیچارے لڑنے کو بیچارے ان سینس کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ینگ لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور آئے روز ہمارے پاس فوٹیجز، تصویریں، اپڈیٹس آ رہی ہیں، جو مائیں اپنے جوان بچوں کو ریسیو کر رہی ہیں ان تابوتوں میں، ان باکسز میں. وہ اس لیے تو نہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے، اپنے لوگ ان سینس کہہ رہی ہوں کہ کیا جو برین واش ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اور آپریشن سر بکف جو ہے اس کو اب اس کا دائرہ کار کتنا بڑھانا ہے، کیا یہ پورے کے پی میں کرنا پڑے گا، کیا صورتحال بنے گی. فردر جو بھی اپڈیٹس آئیں گے اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کی ہماری مائنس نیوز سے یہی اپڈیٹس تھیں ولاگ میں. فوزیہ قاسم رانا کو اجازت دیجیے.